إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا مواجہہ کرتی ہے، اس کی طرف توجہ دیتی ہے. جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے. اور وہ بات قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْ لَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے تھے کہ بندہ اگر اکیلے میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں. اگر بندہ لوگوں میں اس کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہترین فرشتوں میں اس کو یاد کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نماز ہو یا تلاوت ہو یا قرآن ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ ہم لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو وہ عرصے میں ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر یہ باہر نہیں ہونا چاہیے. آپ بولیں گے اس کا تعلق کس سے ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریتی میں نماز پڑھتے تھے. کنکریلی زمین تھی، کارپیٹ بھی نہیں تھے، حصیر بھی نہیں ڈالتے تھے. تو گرمی بھی ہوتی تھی، بعض دفعہ اتنی گرمی ہوتی کہ پیر 45 ڈگری 50 ڈگری وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، پیر نہیں. تو صحابہ کیا کرتے تھے، مٹی ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھتے تھے. سجدے کے وقت پیشانی کے پاس رکھتے، وہ اس پہ سجدہ کر لیتے، پھر مٹی ایسا اٹھا لیتے. اب اندازہ کر سکتے ہیں کتنی گرمی تھی. اس ماحول میں اللہ کے رسول بولے جمعہ کے خطبے میں نماز میں جو بندہ جو ہے نا کھیلتا، اور اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے میں کہ وہ اگر کوئی چیز اس کو تکلیف دہ ہے تو ایک مرتبہ اس کو جو ہے نا ہٹانے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ اگر وہ اس سے کے ساتھ بزی رہا فقط لگا تو وہ جو ہے نا جمعہ کے خطبے کے اجر سے محروم ہو جاتا. تو میں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بول رہا ہوں کہ سب کے سامنے موبائل رکھے ہوئے ہیں، آف نہیں ہے، آن ہے، سائلنٹ پہ ہے. لیکن سائلنٹ پہ رہنے سے مسئلہ کیا ہوتا کہ کوئی کال آتا، کوئی میسیج آتا تو وہاں پہ بلنک ہوتا، لائٹ آتی، میسیج دکھتا، تو آپ توجہ دیتے ادھر. اور یہ توجہ اللہ کی طرف ہونا ہے، موبائل کی طرف نہیں ہونا ہے. اور یہاں پہ کوئی ایسا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جس کی جو ہے نا 15 منٹ 20 منٹ اگر موبائل نہ دیکھے تو ملک کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ملک تباہ ہونے والا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ 1 گھنٹہ بھی موبائل نہیں دیکھیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن انسان کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. اب سگریٹ ہے، عادی ہو جاتا انسان، فائدہ نہیں ہے اس کو، لیکن پھر بھی عادی ہونے کی وجہ سے کرتا. گانے ہیں، عادی ہو جاتا. تو ایسی ہی چیزیں، بہت سی چیزیں، بری چیزوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے، کسی کو چھیڑنا، مذاق کرنا، گڑبڑ کرنا. تو موبائل بھی ایک ایڈکشن ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے اس کی. واٹس ایپ کے آج آپ سوچئے صبح سے کتنے میسیج آئے جس سے آپ کی زندگی بدلی یا کہ آخرت بدلا آپ کا. لیکن انسان مشغول رہنا چاہتا ہے. تو اسی لیے میرے دوستو، مسجد کو آؤ تو اللہ کے واسطے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. موبائل آف کر دو، یا ایک آف نہیں کرے تو گاڑی میں رکھ کے آ جاؤ. اگر گاڑی میں رکھ کے نہیں آئے، یہاں پہ لا لیے تو سائلنٹ پہ نہیں رکھو. سائلنٹ پہ رکھیں گے تو آپ کو ڈسٹرب ہوتا، آپ اس کا اسکرین دیکھتے رہتے. تو یا تو آپ اس کا اسکرین بند کر دیں، اور یہ کہ کوئی باہر سے میسیج بھی آئے تو وہ آپ کو الرٹ نہ کرے. یہ سب چیزیں ہمارے ایمان اور عبادت سے تعلق ہے. چونکہ اللہ کے رسول نے جو تکلیف دہ کنکریوں کو ہٹانے سے منع کیا، ایک مرتبہ کی اجازت دی. اگر آپ وہ موبائل دیکھتے بیٹھے ہیں، چیک کریں. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ موبائل میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے نا نیٹ ورک آن رہتا ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں آپ، جب ذکر کرتے ہیں موبائل میں، تو آپ نیٹ ورک آف کر دیجئے آپ، تاکہ آپ قرآن کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں.
ہم فی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز ایسی پڑھنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہ میں نے صرف ایک نصیحت کے طور سے کی ہے، مجھے امید ہے کہ اس کا خیال کیا جائے گا نمازوں کے اوقات میں خصوصی طور سے، اور جمعہ کے خطبے کے موقع پہ خصوصی طور سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ذی الحجہ کے 10 دن کے فضیلت بیان کی۔ عام طور سے رمضان کی فضیلت لوگوں میں ہے، لیکن یہ ذی الحجہ کے 10 دن کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرے والفجر ولیال عشر، 10 دن، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو یہ 10 دن ہیں وہ ذی الحجہ کے۔ تو یہ 10 دنوں میں خصوصی طور سے توجہ دینا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا ما من ایام من العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، پورے 360 دنوں میں یا 365 دنوں میں اگر کوئی کام آپ کریں گے اچھا کام تو آپ کو اجر ملتا، لیکن یہ دنوں میں کریں گے اچھا کام تو اس کا اجر ایکسٹرا ہے، رمضان میں بھی نہیں، چونکہ اللہ کے رسول بولے پورے سال میں۔ تو رمضان میں اس کی الگ فضیلت ہے، تاخیرات کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، قیام اللیل کی وجہ سے، لیکن اوور آل جنرل عبادتیں جو یہ دنوں میں ہو سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اسپیشل، عام طور سے مسلمان تو عبادت کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اسپیشل عبادت جیسا عام نمازیں پڑھتا ہے، لیکن جمعہ کے دن اسپیشل عبادت ہوتی ہے، تو اس میں اسپیشل عبادتیں جو بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، چونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فضل والے دن ہیں، اہمیت والے دن ہیں، اللہ کو پسندیدہ دن ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم لوگ چونکہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس کا فائدہ ہوتا، اس کی برکت ہوتی، اور زندگی میں اس کا سدھار آتا، زندگی میں اس سے مسائل حل ہوتے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دن بڑے اہمیت والے، فضیلت والے دن ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ اس میں جو ہے نا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تحلیل و تکبیر اللہ اکبر، اور الحمدللہ تحمید۔ تو میرے دوستو، بعض دفعہ ہم لوگ بعض چیزوں کو ریچول، ہیبیچول، عادت کے طور سے کرتے ہیں۔ عادت کے طور سے کرنے سے فائدہ تو ہوتا، لیکن اس کا اصل فائدہ جب ہوتا جب انسان اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ کے اس کو اپنے جذبات سے، اپنے دل سے، اپنے کانسنٹریشن سے، ترکیز کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ تو لا الہ الا اللہ در حقیقت میرے عزیز دوستو ایک چھوٹی بات نہیں ہے، ایک اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو دکھ ہو گیا، زخم ہو گیا، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ خوشی ہو گئے، لا الہ الا اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ جو زمینوں کا، آسمانوں کا، چاند، سورج، سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے دھوپ آئی الحمدللہ، غم، میں تو لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے، ہر مسئلے سے بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ، جنگوں سے بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ اچھے کے لیے کرتے ہیں، الحمدللہ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چند الفاظ جو ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ ہمیشہ بولنا چاہیے، ہر نماز کے بعد بھی 33 مرتبہ منیمم، کبھی 25 مرتبہ، کبھی کم زیادہ بولنے کی اجازت ہے۔ تو کیا ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، وہاں پہ سبحان اللہ، یہاں پہ الحمدللہ، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ بٹھا کے، خود سمجھو، اپنے خاندانوں میں سمجھاؤ کہ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ سب سے پہلے ہم لوگ سوچ لو کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کیسی؟ ہم کھانا کھاتے ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے کہ ہم صحت مند رہیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اچھے کپڑے پہنو، اپنے جسم کو چھپا کے رکھو۔ ہم لوگوں کی خدمت کرتے، والدین کی خدمت کرتے، یہ لا الہ الا اللہ کا ایک حصہ ہے۔ ہم جو ہے نا کتے کو پانی پلائے، بلی کو پانی پلائے۔ آپ تو دیکھیں گے آج کل تو سمر ہے، کاش کہ مجھے مسلمانوں کے بستیوں میں بھی ایسی چیزیں نظر آتی، غیر مسلموں کے بستیوں میں پانی کا انتظام ہے، چھاچھ کا انتظام ہے، اور جو ہے نا ڈرنکس کا انتظام ہے، فری میں لوگ تیر کے پلا رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، یہ مومنوں کا
شیوا ہے، لوگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو تسلی ہوتی کہ لوگوں کے ساتھ کریں. ہم کو تو جنت، ہم کو تو اللہ کے پاس اجر ملنے کی امید ہے. تو یہ ہمارا لا الہ الا اللہ کا ایک حصہ ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اور ہر ہمارا اچھا کام لا الہ الا اللہ سے تعلق رکھنے والا. اللہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرے لیے، اللہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں تیرے لیے، اللہ میں کما کے لا رہا ہوں. دھوپ میں جا کے ایک بچہ بندہ آٹو چلا رہا، دھوپ میں جا کے کوئی کیب چلا رہا، دھوپ میں جا کے کوئی کمپنی میں کام کر رہا، دھوپ میں جا کے کوئی آفس میں کام کر رہا، دھوپ میں جا کے کوئی بزنس کر رہا، کما رہا ہے. اللہ میں کما رہا ہوں حلال کمانے کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، حلال کھانے کے لیے. یہ عبادت ہے. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو ہماری زندگی میں ہر جگہ یہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. تو ایسے موقعوں سے لا الہ الا اللہ ہم کو یاد دلاتا ہمارا. میرے مومن دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا ایک مومن کا سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، انی احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی. ایوب رضی اللہ عنہ کی، ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. احتسب فی نومتی، میں سوتا بھی ہوں تو میں اسی اجر کی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہوں. ما احتسب فی قومتی، جب اٹھ کے میں تہجد پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر بندہ سویا نہیں تو پھر تھک جاتا، سویا نہیں تو عبادت نہیں کر سکتا، سویا نہیں تو دوسرے نیک کام نہیں کر سکتا. تو سونا بھی اس کے نیک اعمال کے لیے ہے. تو اس کا ہر کام ایک نیک کام کی نیت سے ہوتا ہے. تو اسی لیے میرے دوستو، ہمیشہ نیت صالحہ، اچھی نیت، اچھا جذبہ، اچھا خیال دل میں اٹھا کے رکھنا چاہیے. ہاں، کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تو دل میں خیال آنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی صدقہ کرا، اللہ مجھے بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہوتا ہے ہمیشہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جینے کا مطلب. لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہمارے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ نماز. نہیں میرے دوست، صحیح بولنا بھی عبادت ہے، کمانا حلال بھی عبادت ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. آپ سڑک پہ گئے، گندی چیز ہٹا دیے، کسی کو راستہ بتایا، ارشاد الطریق، یا کوئی نیک کام کر دیے، تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیے. یہ سب عبادتوں کا حصہ ہے. ہماری زندگی پوری عبادت ہے مسلمانوں کی، ہماری پوری زندگی عبادت ہے. ہمارے پاس یہ دماغوں میں آ گیا کہ مسجد میں عبادت ہے تو باہر مارکیٹ میں جھوٹ بول سکتے، دھوکہ دے سکتے، چوری کر سکتے، لڑ سکتے، گھر میں ماں باپ کے اوپر آواز نکال سکتے، بچوں پہ ہاتھ اٹھا سکتے، بیوی کو مار سکتے، بیوی شوہر کو گالیاں دے سکتی، پڑوس پہ جو ہے نا اپنا گھر کا کچرا پڑوس میں ڈال دے دے، پڑوس جو ہے نا آپ سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے. یہ سب ہم سمجھ لیں کہ یہ سب ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے. مومن ایسا نہیں ہو سکتا. اب میرے پاس یہ خطبے میں بہت سی چیزیں نہیں سکھا سکتا، ورنہ میں پڑوسی کے حقوق پہ بیان کر سکتا ہوں، ورنہ میں والدین کے حقوق پہ بیان کر سکتا ہوں. تو حدیث میں یہ سب چیزیں سکھائی گئی ہم لوگوں کو. تو ایک مومن کی زندگی رول ماڈل، مومن کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین فائدہ، مومن دوسروں کے لیے نفع دینے والا، آرام دینے والا. تو میرے دوستو، ہمیشہ جب بھی لا الہ الا اللہ بولے تو دماغ میں رکھو، یہ جذبات میں رکھو، یہ سوچو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. مطلب میرے کام، ہم لوگ خالی درگاہوں کے خلاف میں بولنے کو عبادت سمجھتے ہیں کہ بھائی شرک نہیں کرو، درگاہ پہ نہیں جاؤ، اور آپ چوری کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور بولتے کہ کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں میرے دوستو. لا الہ الا اللہ بولنے والا نہ چوری کر سکتا، نہ درگاہ کو جا سکتا، نہ یہ کہ بازو والے کو ظلم کر سکتا، نہ والدین کے ساتھ زیادتی کر سکتا، نہ کسی اور کے ساتھ زیادتی کر سکتا. ناممکن ہے یہ. جب تک ہمارے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمات کا معنی، مفہوم ہمارے دلوں میں بیٹھ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ عبادت کے لائق اللہ اکیلا ہی ہے، اللہ اکیلا ہی ہے. تو آپ دیکھو بھائی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خدا زمین پہ ہیں، ان کے خدا مورتی ہیں، ان کے خدا پتھر ہیں، ان کے خدا جو ہے نا درگاہ ہیں، کوئی یہ سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ جب سمندروں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، چاند میں چلے جائیں، تو وہ بولتے کہ بھائی اللہ کو تو زمین میں چھوڑ کے آگے چلتا، کچھ بھی کر سکتے، اندھیروں میں چلے جاؤ کچھ بھی کر سکتے. لیکن مومن کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے. مومن تو یہ جانتا ہے کہ اللہ سب سے اونچا ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو نگرانی کرنے والا ہے. تو ہم لوگ چاند میں رہو، سمندروں میں رہو، ہواؤں میں رہو، پہاڑوں میں رہو، پلینوں میں رہو، طوفانوں میں رہو، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو دعائی دینا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہمیشہ بولتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، میری بہت پیاری دعا ہے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے یہ 360 دنوں میں سب سے بہترین دن ایام عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دن ہے. یہ تو میں حدیث بیان کر دیا. اس میں بھی سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ.
افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے نوجوان دوستو، میرے بوڑھے بھائی، میرے بزرگ، میری بہنیں، سوچو اللہ کے رسول نے فرمایا آج کا دن، کون سا دن؟ عرفہ کا دن. آج کا دن سب سے بہترین دن 360 دنوں میں. الحج عرفہ، عرفہ نہیں ہے تو حج نہیں ہے، حج مطلب عرفہ، یہ حدیث میں ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے دن جو میں افضل ما قلت، بہترین چیز جو میں میرے زبان سے ادا کیا، بہترین چیز جو میں زبان سے بولا، میں پروناؤنس کرا، میں سنایا لوگوں کو، بہترین چیز. والنبیون من قبلی، اور میرے سے پہلے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ایوب، داؤد، سب. افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، میرے بھائی پہلے کے انبیاء جو سب سے بہترین بات بولے، کیا تھی وہ چیز؟ سب سے بہترین بات لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، تو اکیلا ہے اللہ، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرا کوئی ساجد نہیں، تیرا کوئی سیکریٹری نہیں، تیرا کوئی ڈیپینڈنس نہیں ہے، لا شریک لہ، تیرا کوئی ڈیپینڈنس نہیں ہے، تو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پورے کے پورے الفاظ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ہمارے بچے جتنا موبائل دیکھتے ہیں اتنا لا الہ الا اللہ کو اگر دیکھتے، سنتے، یاد کرتے تو ہمارے بچوں کی زندگی بدل جاتی. ہمارے لوگ جتنا نیوز پیپر پہ، گیمز میں، سپورٹس میں، ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں سے متعلق باتیں کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر وہ لا الہ الا اللہ کی بات کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا سوچیں، لا الہ الا اللہ ان کے باتوں میں، ان کے زبانوں میں رہے، تو ان کی زندگیوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اسی لیے نیک لوگوں کا یہ لا الہ الا اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ وہ اکیلے بھی ہوتے، پیچھے سمندر ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، پھر بھی بولتے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ. تو میرے دوستوں صرف لا الہ الا اللہ جو ہے نا بات کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول کے تسبیح بول دینا، یہ آپ کو تو معلوم ہے اس کی مثال کیسے ہو سکتی کہ انسان جو ہے نا یہ بولے کہ بھائی میں بہت اچھا آدمی ہوں، بہت وہ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چوری، ظلم، بدماشی کرتا رہے اور بولے کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں. نہیں چلنے والا ہے. تسبیح کے دانوں پہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں بولے اور اس کا عمل چوری، حرام، بدماشی، قتل، غارت گری، دھوکے بازی، یہ اچھا ہوں کا فائدہ نہیں ہے. ویسے ہی جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ چیزیں دماغ میں، یہ چیزیں دل میں ہونا چاہیے. اسی لیے ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کا ایمان بدلتا، زندگی بدلتی. لا الہ الا اللہ فاکثروا فیہ التہلیل. کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں؟ کثرت سے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو بھی کلمات لا الہ الا اللہ سے متعلق ہیں، اللہ تیری عبادت. یہ پہلا جملہ ہو گیا. فاکثروا فیہ التہلیل والتکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوستو، عام طور سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہم دکھی ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، غم میں آ جاتے، بے چین ہو جاتے، جھگڑوں میں آ جاتے، صرف اس لیے کہ ہم مسئلے کو بڑا سمجھ لیتے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا، دوسروں کو تکلیف دیتا، دوسروں کا مال کھا جاتا، دوسروں کے زمینہ قبضہ کر لیتا، زمین قبضہ کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک جملہ سکھائے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ہم کو سکھائے. نماز میں ہمیشہ اللہ اکبر بول کے ہم رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر بول کے سجدے میں جاتے ہیں. یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ انسان کو اگر احساس ہو کہ میں بڑا ہو گیا، میں پیسے والا ہو گیا، میں بلند ہو گیا، میں پوزیشن والا ہو گیا، میں اسٹیٹس والا ہو گیا، میری پہنچ ہے، میں مار سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں چیخ سکتا ہوں، میں چلا سکتا ہوں. بچے جوان ہو جاتے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے، بچے چلاتے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے، بچے جوان ہو جاتے، ماں باپ کی نہیں سنتے. شوہر محسوس کرتا کہ وہ طاقتور ہے، بیوی پہ چلاتا، بیوی کو گالی دیتا، بیوی کو مارتا، بیوی کو چھوڑ دیتا، دوسری کرتا، چھوڑ دیتا. یہ سب کیوں کرتا انسان؟ اللہ اکبر کو بھول گیا. اللہ سب سے بڑا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کوئی ویلو نہیں ہے، تیری کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو مچھر سے بھی گیا گزرا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تیرے کو مٹی میں ملا سکتا، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تجھے زمین میں دھسا سکتا. تو اسی لیے اللہ اکبر ہمیشہ دماغوں میں رہنا چاہیے. اگر ہم کو کبھی بھی اپنی پوزیشن، اپنا اسٹیٹس، اپنا ویلو، انسٹاگرام کیا ہے آج کل؟ انسٹاگرام کیا ہے؟ پورا انسٹاگرام ہمارے نوجوانوں کو تباہ جو کر رہا ہے. وہ انسٹاگرام پہ یہ بولنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ رہتے ہیں تھرڈ کلاس، لیکن انسٹاگرام میں جو ہے نا جا کے مارکیٹوں میں اچھی جگہ پہ فوٹو لے کے اس کو پھر ایڈٹ کر کے ڈال کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. کوئی اچھا نہیں ہے.
تو انسٹاگرام پورا دھوکے کا ہے. وہاں پہ دنیا میں انسٹاگرام کے ذریعے سے اگر آپ سائیکالوجیکل اگر نفسیاتی طور سے انالیسس کریں گے تو بچے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو یہ بولے کہ آپ بہت اچھے ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بہت پیسے والے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں. جاتے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے, کہیں ایک جگہ جو ہے نا کسی ایک کا ویڈیو لے کے اس میں اپنا فوٹو ڈال کے میں امریکہ گیا تھا, میں لندن گیا تھا, اس کو تبدیل کر لیتے. یہ جھوٹی فیک یہ سب چیزیں در حقیقت انسان کیا کر رہا ہے, یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا ویلیوبل ہوں. اللہ اکبر اگر دماغ میں رہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا ہیں, کیا ہیں آپ؟ آپ کو جلا دیے تو آپ جو ہے نا 100 کلو راکھ نہیں بنتے. آپ کی ہڈی اور گوشت آپ سب جلا دیے, 100 کلو راکھ مارکیٹ میں بیچنے کے تو 5 روپے میں کوئی خریدنے کے لائق نہیں بنتا. اور ایک سائنٹسٹ ایک مرتبہ انالیسس کرا, انالیسس کرا امریکہ کا. ان بولا کہ انسان کے جسم میں منرلس ہے, دھات ہے, انسان کے جسم میں کیلشیم ہے, انسان کے جسم میں اور بھی وٹامنس ہے. چلو دیکھیں گے اس کو سب کو نکال کے اس کا ایک ویلو بنائیں گے. تو کتنے وٹامنس ہے, کتنا کیلشیم ہے, کتنا جو ہے نا آئرن ہے, اور کتنا جو ہے نا بونس میں سے نکلتا ہے, سب ملا کے وہ جو ہے نا ایک حساب کرا. وہ سب کو باڈی ایک ڈیڈ باڈی کو لے کے اس کو ڈائلوٹ کر کے اس کو پگھلا کے اس کا لیبارٹری میں یہ کرا. وہ سب ملا کے کتنا نکلا معلوم آپ کو؟ وہ زمانے میں کچھ عرصہ پہلے $100 کا حساب بنتا تھا. اگر وہ پورا اس کی باڈی کو انالیسس کر کے بیچ دے تو بھی $100 آتے تھے اس کو. اتنا ہی ہم لوگ مٹی سے بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے کو. وہ جو $100 ہے نا مٹی میں اگر نکال کے بیچ دے تو اگر اس میں جو ہے نا آئرن زیادہ ہے, اس کے اندر فولاد زیادہ ہے, اس کے اندر گولڈ ہے, اس کے اندر سلور ہے, اس کے اندر دوسرے جو ہے نا ایلیمنٹس ہے, وہ تو آپ سے 1,00,000 گنا درجہ ہو جاتی, مٹی ہو جاتی. کیا انسان کا ویلیو میرے عزیزو, میرے دوستو. تو یہ اللہ اکبر ہم کو میسج دیتا ہے. یاد رکھو, آپ کسی سے لڑنے سے پہلے اللہ اکبر, چلانے سے پہلے اللہ اکبر, بولنے سے پہلے اللہ اکبر, تکلیف دینے سے پہلے اللہ اکبر. گر جائیں گے آپ, ڈوب جائیں گے آپ, ٹکرا جائیں گے آپ, ہڈی ٹکر ہو جائے گی. تو گھروں میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے, مائیں پالتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں جو ہے نا ٹینشن میں رہتی ہیں, بچوں کو مار رہی ہیں, گالی دے رہی ہے. بچے والدین جو ہے نا وہ ہسبینڈ, سلم ایریاز میں مسلمانوں کے پاس عام طور سے غربت اور تہذیب کی کمی ہے, وہاں پہ جو ہے نا مارم پیٹی ہوتی ہے. سوچنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, ہمارے سوسائٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. تم کچھ بھی نہیں ہے, تمہاری طاقت کا اظہار مت کرو, تمہاری طاقت مت بتاؤ, تمہاری زبان نہیں چلاؤ. تم جھک کے رہو, تم دب کے رہو, تم عزت سے رہو, تم تواضع سے رہو, اللہ تمہارے کو خیال فرمائے گا. تو میرے دوستو یہ سب معنی دیتا ہے اللہ اکبر. یہ ہے اصل میں ذکر, جو بولتے ہیں نا کہ ہمیشہ اللہ کی ذکر کرو. یہ ہے اللہ کا ذکر, اپنا دل سے, اپنے دماغ سے, اپنے باتوں سے, اپنے جذبات سے. اللہ اکبر. تو اللہ بہت بڑا ہے. کوئی کسی کے پاس کوئی قرضے میں ہے, اللہ اکبر, اللہ ان قرضوں سے بہت بڑا ہے. کوئی کینسر میں ہے, اللہ اکبر, اللہ یہ میں کینسر کی بیماری سے بہت بلند ہوں. کوئی جو ہے نا گردے فیل, اللہ اکبر, اللہ یہ تیرے سامنے کیا ہے, اللہ یہ گردے تو جو ہے نا 0 سے بنا رہا, بچوں کے روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہو رہے, تو بنا رہا. اللہ میرا کیا ہے, میرے گردے اچھے کر دے اللہ, میرا جو ہے نا بیماری اچھا کر دے اللہ. مانگو جا کے اللہ کے پاس, سجدے میں سر رکھ کے مانگو. 1 مرتبہ نہیں مانگتے, 100 مرتبہ مانگو, دیکھو اللہ تعالیٰ دیتے یا نہیں دیتے. دیکھو آپ دوائیں کام نہیں کرتی, وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوا, کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اور کیا سکھا اللہ کے رسول ہم لوگوں کو؟ یہ دن میں کیا بولنا بولے, یہ دنوں میں الحمدللہ. کیا بولنا بولے؟ الحمدللہ. سب تعریفیں اللہ کے پاس ہے. اصل میں پرابلم ہمارا کیا ہے, فٹ بال میچ چلتا معلوم آپ لوگوں کو, تو فٹ بال میں کیا ہوتا, گولی رہتا ہے, گولر. فٹ بال کے وہ گول کو کیا کرتا, پروٹیکٹ کرتا, گول ہونے نہیں دیتا. 200 بال روکتا ہوں, لیکن دوسرے دن نیوز نہیں آتی. ایک بال مس ہو جاتا, ایک گول ہو گیا بول کے دوسرے دن نیوز آتی. مس ہو گیا تو نیوز بنتی. تو مسلمان انسانوں کا یہ مزاج ہے. ایک آدمی کے پاس 1000 خوبیاں ہیں نا, وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. ہمارا چلتا کیا ہے, بہت انسان دوسروں کی خوبی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن کسی انسان کے پاس کوئی غلطی ہو جاتی نا, اس پہ یہ ہے دیکھو. تو ویسے ہی ہماری زندگی میں اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. اگر میں یہاں ٹھہرا کر کے آپ سے پوچھے, آپ کے بچے سے پوچھے کہ بولو تمہاری نعمتیں کیا ہے, اللہ نے تم کو کیا دیا, آنکھ, کان. یہ آنکھ یہ بلنک کر دی نا, یہ بلنک نہ کری تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ آپ چاہو نہیں چاہو بلنک کرتے رہتے. آپ سو گئے بھی تو بلنک کرتے, آپ کو معلوم کون کرا دے یہ بلنک؟ اللہ کرا دے. اگر بلنک نہیں ہوئی تو کیا ہوتا, ایک 2-4 گھنٹے کے بعد آنکھ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی. معلوم آپ کو,
سائنس بولتی ہے، بات ڈاکٹرز بولتے آنکھیں خشک ہو جاتی، پھر اس کے بعد اگر وہ ڈرائی ہونا شروع ہوئے تو نظر چلے جاتی. سبحان اللہ. تو یہ آنکھیں بلنک کرا رہا اللہ تعالیٰ. آپ کا دل سو گیا، آپ کا دل آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کے بال، آپ کے ناک بریتنگ کر رہے، آپ جسم میں جا رہی، آپ کو انرجی مل رہی، کھانا کھا رہے آپ کے پیٹ میں کتنے ایگزائم اور کتنے بیکٹیریا مینس وہ جو کھانے کو جو ہے نا باریک کرتے، پتلا کرتے، لے کے جاتے، خون میں کنورٹ کرتے، پھر ایک فوج لگی ہوئی ہے، اس کو بیکٹیریا بولتے. بیکٹیریا بولے تو ہارمفل ہونا ضروری نہیں ہے، گڈ بیکٹیریا بھی ہوتے، جیسے دہی میں ہوتے بیکٹیریا. دودھ کو آپ جو ہے نا رکھ دیے، دہی میں بنا دیتے. کون بناتے دہی میں؟ تو اگر آپ ریسرچ کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیکٹیریا رکھے، وہ چھوٹے 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 چھوٹے. اچھا وہ کتنے ہیں وہ بیکٹیریا؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کوئی اندازہ ہے؟ یہ کافر لوگ جو ہے نا سائنس ریسرچ کرتے، کسی زمانے میں مسلمان کرتے تھے، اب آج کل مسلمان کچھ بھی کام کے لائق نہیں رہ گئے، تو وہ لوگ کرتے. تو وہ لوگ بتاتے ہیں ریسرچ کہ 1,00,000 10,00,000 1 کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ بول رہے ہیں ایسا 100 کروڑ کے جیسے اور 14 صفر لگانا اس کے لیے ورڈ نہیں ہے. اتنے بیکٹیریا ہے کہتے باڈی میں ہمارے، اتنا کام کرتے ہیں ان لوگ. خون میں کنورٹ کرنا، کھانے کو خون بنانا، کھانے کو ہڈی بنانا. کیسا ہو رہا؟ امپاسبل ہے. اگر کبھی موقع ملے تو ایک سائنٹسٹ کو لے کے آؤ، ان کو بولو مولانا، اس کو یہاں بٹھا کر کے خطبہ دو. مولانا لوگ خطبہ دیں گے نا، وہ بیچارہ بولو کہ ڈائجیشن کے اوپر بات کر کے ڈائجیشن کا پروسیس کیا ہے. ہم لوگ جو کھانا کھا رہے نا، وہ جو ایکسٹرا ہے نکل کے حمام میں جا کے نکال دیا ہم لوگ، بقیہ سب باڈی میں کیسا کیسا کہاں جا رہا، ایک دن 1 سال بولا ابھی تو ختم نہیں ہوتا اس کی ڈیٹیلز. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، نعمتیں ہم نہیں سوچتے. ہم لوگ گرمی بہت ہے، میرے کو نوکری نہیں مل رہی، اور میرے کو آمدنی کم ہے، اور بازو والے کی ہوٹل اچھی چل رہی ہے، ہمارے پاس کم ہے. یہی ہے ہمارے پاس. جو مس ہو گیا گول، اس کے اوپر بات کرتے ہم لوگ. کیا ہے تمہارے پاس؟ الحمدللہ آپ کے پاس آنکھ ہے، آپ کے پاس چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس بمباری نہیں ہو رہی فلسطین کے جیسا، بیروت کے جیسا. آپ کو کھانے کے لیے ٹائم ہے. یہ سب چیزیں کا مطلب ہے الحمدللہ. اللہ تیری تعریف ہے. اللہ تو یو ڈیزرو ٹو بی پریز. اللہ تیری تعریف کرنا چاہیے. اللہ میں تیرے کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں، تو میرے کو ہوا دے رہا. اللہ میں تیرے کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں، اللہ تو میرے کو آنکھ غذا دے رہا. اللہ میں تجھے کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں، تو مجھے دیکھنے کی صلاحیت دے رہا. اللہ میں تجھے کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں، تو میرا پورا مشنری کو فری میں چلا رہا. اللہ تعالیٰ میرا گردہ بھی چل رہا، میرا دل بھی چل رہا، میرے لنگس بھی چل رہے، میری بریتنگ بھی چل رہی ہے. اللہ میں تیرے کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں، میرا بلڈ سرکولیشن بھی چل رہا. اللہ پورا بیلنس کے ساتھ چل رہا. بلڈ سرکولیشن کے اوپر بلڈ ہمارے جسم میں بلڈ کیسے سرکولیٹ کرتا، اس پہ اگر میں تقریر کرا، یا کہ کوئی بھی بلڈ اسپیشلسٹ کو لا کے بات کرو، بولے 1 سال بولے تو بھی کم ہے اس سے. ہمارا خون کیسا گردش. یہ سب چیزیں یاد کر کے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا بولنا؟ الحمدللہ. تو مومن بندہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتا. مومن بندہ کبھی بھی نگیٹو نہیں دیکھ سکتا. مومن بندہ کبھی بھی غلط اور تکلیف اور یہ کمپلین نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہر حال میں الحمدللہ ہیں ہم لوگ. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت نصیحت کے قصے لکھے انہوں، کتاب میں گلستان بلکہ ایک قصہ لکھے انہوں. ایک مرتبہ جو ہے نا مسجد کو آئے، ٹھیک ہے، سوچنے کا انداز یہ ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ مر گیا، 58 سال کی عمر تھی تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، 58-59 سال کی. ایک بچہ، وہ بھی 58 سال کی عمر میں کئی بیویوں سے ہوا، 18 مہینے کا ہو گیا تھا. 18 مہینے کا بچہ رینگتے کرتے چلنے کے لائق ہو جاتا، ہلکا ہلکا. انتقال ہو گیا ایک دن. ابراہیم نام تھا. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو نکل گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں آپ؟ بولے ان العین لتدمع وان القلب لیحزن. بولے دکھ ہوتا، آنکھ نکلتی، لیکن زبان سے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات ہم نہیں بول سکتے. ہمارے دل میں اللہ کے خلاف میں کچھ بھی نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے الحمدللہ. یہ ہے الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے. تو ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر منٹ ہم نہیں گن سکتے اللہ کی نعمت. اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے، کھانا کھا رہے اللہ کی نعمت ہے، بات کر رہے اللہ کی نعمت ہے، میں خطبہ دے رہا ہوں آپ لوگ سن رہے، کان اللہ کی نعمت ہے. یہ کانوں کا علاج ڈاکٹروں سے، کان کے ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کان کیسے کیسے کام کرتے. بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دن ذکر کے ہے.
تو یہاں پہ اللہ اکبر. اور ان دنوں میں ذکر کا تو ہو گیا مسئلہ، اور ایک عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، بہت فضیلت والا دن ہے، زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ 10 دن میں 9 دن میں، لیکن کم از کم عرفہ کا. اور پھر قربانی بھی دینا چاہیے. آج کل قربانی کو ہم لوگ اسٹائل بنا لیے، صدقہ سمجھ لیے، احسان سمجھ لیے، یتیم خانے میں دے دو بھائی، دے دو یتیم خانے میں، وہ فقیروں کو دے دو. یہ عبادت ہے. آپ جاؤ بکرا خریدو لاؤ. پہلے کے نیک لوگ پورا 1 سال بکرے کو پالتے تھے خرید کے، کئی کو روزانہ کھلاتے پلانے سے کیا ہوتا، اٹیچمنٹ ہو جاتا، ثواب ملتا. پھر اس کے بعد پالنے کے بعد پیٹ جانور کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، آپ دل میں آپ کے محبت پیدا ہو جاتی. تو نیک لوگ ایسا کرتے تھے، پورا سال بھر بکرے کو پالتے تھے، ہاں جو بھی جانور کو ذبح کرنا ہے. تو میرے مومن دوستو قربانی کرو، 10-15 ہزار 20 ہزار جو بھی ہے بچاؤ کرو، صدقہ ہے، غریبوں کا فائدہ، اللہ خوش ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم کو یاد آتا اللہ تیرے واسطے ہم آج جو ہے نا جانور ذبح کرے، کل ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی ہم ذبح کر دے سکتے اللہ کے واسطے، ہمارے خواہشات ذبح کر سکتے. تو جانور خریدنا، پھر جانور کو لانا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اپنے ہاتھ سے ٹکڑے بنانا اب نہیں آتا، کس کو بھی نہیں آتا. پشوا کا میں پھر بھی قصاب کر لے سکتے، لیکن صحابہ کے زمانے میں سب صحابہ کرتے تھے. اپنے ہاتھ سے چھلنا اور یہ کرنا سب ہے، پاسبل ہے، لیکن ہم لوگ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے، سب کر سکتے. پھر اس کے ٹکڑے بنانا، پھر رشتہ داروں کو دینا، پڑوسیوں کو دینا، غریبوں کو دینا، یہ سب کر کے دیکھو، اس میں برکت ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خاندانوں کو ملا کے رکھتے، محبتیں پیدا کرتے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.